الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدا اما بعد. ہم تدریس القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروجیکٹ سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہو جائے اور وہ رٹا لگائے بغیر اس طریقے سے ترجمہ قرآن سیکھ لیں کہ وہ محض ترجمہ قرآن ہی نہ سیکھیں بلکہ انہیں ترجمہ قرآن سیکھنے کا ڈھنگ آ جائے. اس ترجمہ قرآن کرنے کی کلید ان کے ہاتھ میں آ جائے. اور وہ ہمارا اور میرے ساتھیوں کا یہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں اس کے بعد ایک پارہ پڑھنے سے پہلے ہی باقی سارے قرآن کا 70-75% سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تدریس القرآن کے نام سے ہم نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس میں بنیادی طور پر 2 ایسی خصوصیات ہیں جس نے مسلمانوں کے لیے، اردو دان لوگوں کے لیے ترجمہ قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اس میں ایک خوبی تو ہمارے پیکیج کی ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اور دوسری اس کی خصوصیت طریقے تدریس کی ہے. جو اس کا کانٹینٹ ہے اور جو اس کا مواد ہے، یہ 2 باتیں آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ مستقبل میں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ترجمہ قرآن سیکھنے کے اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہیں تو یہ جو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے بعد میں بھی آپ اس کے کام آئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اس پروجیکٹ کی 2 خصوصیات ہیں، ایک اس کے کانٹینٹ کی اور دوسرے اس کے طریقے تدریس کی. جہاں تک اس کے کانٹینٹ کا تعلق ہے، آپ کے سامنے یہ LED میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے یہ ٹیچر بک ہے. ہم نے جو کیا ہے کہ ایک کتاب، ایک پارہ تیار کیا ہے طلباء کے لیے اور ایک کیا ہے اساتذہ کے لیے. طلباء کے لیے ہم نے جو پارہ تیار کیا ہے اس میں ترجمہ نہیں ہے، اور غالباً یہ ایک ایسی خوبی ہے جو مجھے آج تک میری نظر سے نہیں گزری کسی نے اس پر عمل کیا ہو. دیکھیے، ہمارے ہاں مثلا انگریزی لازمی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور ہر آدمی نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں انگریزی پڑھی ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یاد کریں گے کیا جب آپ نے انگریزی کی کتاب پڑھی تھی تو ساتھ انگریزی کے ٹیکسٹ کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوتا تھا؟ آپ ذرا بھی غور کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ انگریزی کی کتاب کے ٹیکسٹ کے ساتھ کبھی اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوتا. ترجمہ لکھا ہوگا تو بچے رٹ لیں گے، ان کو زبان تو نہیں آئے گی. اسی طریقے سے عربی زبان جس میں کہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اردو ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ترجمہ کرنا سیکھے، بچے عربی زبان کو سمجھیں. اس لیے ہم نے پہلا کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پارہ ہم نے شروع کیا، جو طلباء کے لیے جو ہم نے پارہ لکھا ہے اس میں ترجمہ نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز ہم نے اس میں یہ کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو لیٹرز، آرٹیکلز اور پروناؤنز ہوتے ہیں، جی یہ آپ کے سامنے ڈسپلے آ گیا کہ اس میں لیٹرز، آرٹیکلز اور پروناؤنز جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے سرخ کر دیا. اور چونکہ یہاں ترجمہ نہیں ہے لیکن استاد والی کتاب میں ترجمہ ہے، اور استاد جب ترجمہ پڑھا دے گا تو مثلا بسم اللہ میں با کو ہم نے سرخ کر دیا، اور نیچے اس کا جو ترجمہ ہم پڑھائیں گے وہ اس میں بس با کا ترجمہ ہم نے کیا سے، تو وہ بھی اس میں سرخ رنگ میں آ جائے گا. تو یہ جو ترجمہ ہم نے طلباء کے لیے نہیں دیا لیکن کچھ حروف کو سرخ کر دیا ہے، یہ وہ حروف ہیں
یا یہ وہ ضمائر متصلہ ہیں جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہماری اسکیم یہ ہے کہ یہ طلباء کی نظر سے ہر وقت گزرتے رہیں تاکہ وہ مکینیکلی ان کے ایک دماغ کی ایک سرگرمی کا حصہ بن جائیں اور یہ انہیں یاد نہ رہیں. اور چونکہ لفظ ہر دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اب مثلا للہ میں جو لام ہے یہ ہزاروں دفعہ قرآن مجید میں آئی ہے. نعبد میں نون جو ہے وہ ہزاروں دفعہ آئے گا، تو جہاں بھی آگے آئے گا اب ایک دفعہ نظر سے گزرے گا، 2 دفعہ گزرے گا، 3 دفعہ گزرے گا، کئی 100 دفعہ گزر جائے گا پہلے پارہ پڑھتے ہوئے، تو آپ کو ان لفظوں کے معنی آپ کے دماغ میں آٹومیٹک بیٹھتے چلے جائیں گے. اچھا، ہمارے اس پیکج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے، ہم حرفی ترجمہ کرتے ہیں. حرفی ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ با کا کیا مطلب ہے، ہم بتاتے ہیں للہ میں لام کیا کیا مطلب ہے، نستعینوں میں نون کا کیا مطلب ہے، ایاکا میں کاف کا کیا مطلب ہے. تو اس طریقے سے یہی لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں آگے ہر جگہ. تو پھر مثلا علیہم ہے، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، علا اور ہم. اب عام آدمی اس کا ترجمہ ہے ان پر، لیکن ہم اس کا ترجمہ ان پر نہیں کرتے. جہاں ہم نے ترجمہ کیا ہے اساتذہ والی کتاب میں، علیہم کا ترجمہ میں نے کیا ہے علا کے نیچے لکھا ہے پر، اور ہم کے نیچے لکھا ہے ان، اور ہم کو بھی سرخ کر دیا ہے اور ان کو بھی سرخ کر دیا. تو اس طریقے سے یہ جو پروناؤنز، لیٹرز اور آرٹیکل یا حروف اور ضمائر متصلہ ہیں، تو یہ آپ کو ذہن سے گزرتے چلے جائیں گے طالب علم کے، اور اس کی سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ہم حرفی ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ طالب علم کی سمجھ میں آ جائے. ایک اور خوبی جو ہمارے اس پروجیکٹ کی ہے یا ہمارے اس پیکج کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اردو میں 60-70% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں براہ راست، یا ان کے ڈیریویٹیوز یا ان کے مشتقات جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں. مثلا ہم نے دیکھا کہ ایاکا نعبدو، اب اردو دان جو ہے جب وہ نعبدو پہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مشکل لفظ ہے. تو اس میں نعبدو پہ جب ہم جائیں گے تو یہ دیکھیں نا، یہ نعبدو ہے. نعبدو میں جب ہم نے پڑھا تو وہ ایک اردو دان جب یہاں نعبدو پر پہنچے گا تو وہ سمجھائے گا مشکل لفظ ہے، میں نے تو پڑھا ہوا نہیں پہلے، اس کا معنی پتہ نہیں کیا تھا. ہم نے اس کی جو اردو ووکیبلری، یہ ہم 5ویں یا 6ٹھی سے شروع کرتے ہیں، 5ویں سے پہلے ریکمینڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس سے پہلے بچے نادرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اردو ووکیبلری کم ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ویسے پنجاب میں گورنمنٹ نے 6ٹھی جماعت سے شروع کیا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر بھی 5ویں میں چونکہ ڈراپ آؤٹ بہت ہے، بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 5ویں کے بچے بھی اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے ان کے قرآن مجید. اس لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 5ویں جماعت سے یہ شروع کیا جائے تاکہ بچوں کی اردو ووکیبلری کچھ ہو. تو جب ہم کہتے ہیں ایاکا نعبدو، تو نعبدو میں نون کا ترجمہ ہم نے نون کو سرخ کیا اور اس کے نیچے ہم نے ہم کو سرخ کر دیا اور اس کا ترجمہ کیا ہم عبادت کرتے ہیں. اس نے نعبدو کا لفظ ایک اردو دان کے لیے نیا ہے، مشکل ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے سامنے اس کا اردو استعمال جو ہے وہ ہم دے دیا. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فلاں آدمی بڑا عابد اور زاہد ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں. یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بچے جو 5ویں 6ٹھی میں پڑھتے ہیں ان الفاظ کے معنی کو جانتے ہیں. اس لیے جب ہم یہ واضح کر دیتے ہیں پڑھاتے ہوئے تو نعبدو کا لفظ جب بچے کے پاس آئے گا تو اس کے دماغ کا کمپیوٹر آٹومیٹکلی اسے عبادت تک لے جائے گا، اور عبادت کے معنی اسے آتے ہیں. تو اس لیے نعبدو کے معنی اسے آٹومیٹک آ جائیں گے اور وہ انہیں بھولے گا نہیں. جب بھی نعبدو کا وہ لفظ پڑھے گا تو اس کے سامنے عبادت کا اور اللہ کے معبود ہونے کا یہ جو اردو کے الفاظ، مثلا میں نے یہاں 4 لفظ لکھے ہیں، اس کے زیادہ بھی ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے، چونکہ کتاب طبع کرنی تھی تو ہمارے پاس جگہ کم تھی، ورنہ ہم
4 جملے بھی لکھ دیتے تو زیادہ آسان ہو جاتا۔ تو ہمارے کام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے اردو لنکیج کو استعمال کیا ہے، اور اردو ذخیرہ اور عربی کے الفاظ کو اس کے اردو ذخیرہ الفاظ سے ہم لنک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم کو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بامحاورہ ترجمہ کیا ہے تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے بعد ہم نے اگر کچھ مشکل لفظ ہوں، ایسی چیز ہو جو ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چونکہ یہاں نہیں ہو سکتی، بعض اوقات عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں ذرا اس کا معنی دوسرا ہو جاتا ہے، یا اور کوئی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ حمد میں اور الحمد میں فرق ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہم ترجمے میں یہ چیز سمجھا نہیں سکتے۔ یا الحمد میں حمد کے معنوں میں ہم عام طور پر اردو والے تعریف کا لفظ لکھتے ہیں، تو اب جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حمد میں تعریف کا معنی بھی ہوتا ہے اور شکر کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ترجمے میں عام طور پر ایک لفظ کے لیے ایک ہی لفظ لاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی بات بتانی ہو تو ہم نے اس سبق کے آخر میں ایک آسانی کے لیے بعض اہم نکات دے دیے ہیں۔ وہ اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو ہم اس میں وہ یہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بچے بات کا قرآن پڑھتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اچھا جی اتنا لمبا پارہ ہے، پہلے پارے میں 141 آیات ہیں، تو وہ اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے اور ایک لمبی چیز محسوس کرتا ہے۔ یار آپ کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے، جب میں کہہ رہا ہوں نیچے جو چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے بعد ترجمے کے بعد نیچے آ رہا ہے وہ آنی چاہیے نا، انتظام کرنا چاہیے، آئندہ کر لیں، ایڈٹ کرتے ہوئے اس کو کر لیں۔ اچھا جی، تو اس کی ہم وضاحت دیتے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے پارے کو ہم نے 25 اسباق میں تقسیم کر دیا ہے، جہاں جہاں ان کے ٹاپکس بنتے تھے وہاں ان کو ہم نے اسباق بنا دیے۔ پھر اس سبق کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے خلاصہ دے دیا ہے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کا خلاصہ دے دیا، کس میں کیا کہا گیا، 2-3 نکات کی صورت میں۔ پھر آخر میں ہم دے دیتے ہیں کہ بچے نے، طالب علم نے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس نے مثلا سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سے اس نے سبق کیا سیکھا۔ تو یہ ہمارا پورا پیکج ہے جس کے ذریعے کہ ہم تدریس القرآن کا یہ اسباق ہم پڑھاتے ہیں۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دوسری بات اس کا طریقہ تدریس ہے، اور جب تک یہ ہمارا تدریس کا طریقہ فالو نہ کیا جائے تو ہمارے اس پیکج کو پڑھانے سے وہ فائدہ اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو ہمارے پیش نظر ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم طلباء کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں، طلباء ضروری نہیں ہے چھوٹے بچے ہوں، بڑے آدمی بھی ہو سکتے ہیں، ہم اپنے طلباء کو یا شرکاء کو جو قرآن ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ لکھیں گے نہیں، نہ اپنے اس پارے پر چھپے ہوا جو ہم دیتے ہیں فری دیتے ہیں، نہ اس پر لکھیں اور نہ اپنی نوٹ بک پر لکھیں، وہ کاپی پینسل بند کر کے رکھیں، دھیان سے ہماری بات سنیں اور لکھنے کا کام جو ہے گھر جا کے کریں۔ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے اس لفظ کو اس کا حرفی ترجمہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک آیت روز پڑھاتے ہیں، ہم روز صرف ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ اسے گھبرائیے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بنیاد بن جائے۔ میں نے ایک پارہ بہت سے لوگوں کو پڑھایا ہے اور 4-4.5 مہینے میں پارہ ختم ہو جاتا ہے، تو 4-4.5 مہینے زندگی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس 4-4.5 مہینے میں آپ کی ایسی بنیاد بن جائے گی جس سے آپ باقی سارے قرآن کا ترجمہ کرنا بھی آپ کو خود بخود آ جائے گا، سوائے نئے لفظوں کے جو کہ ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتے ہیں، ووکیبلری قرآن مجید کی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو استاد پہلے حرفی ترجمہ کرتا ہے 4-5 دفعہ، پھر بامحاورہ ترجمہ کرتا ہے 4-5 دفعہ،
یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم تفسیر میں نہیں جاتے، ہم اختلافی باتوں میں نہیں پڑھتے، ہم کسی مسلک کا فروغ نہیں دینا چاہتے، ہم لوگوں کو صرف قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اس کے خالق اور مالک نے اسے کیا بتایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، اس نے اسے کیا حکم دیا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکے اور اسے اچھی طرح سمجھ سکے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس، یہ تو ابتدائی گفتگو ہے، جب میں یہ پہلا سبق شروع کروں گا تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا۔ تو ہم عام طور پر اسکولوں میں، آج کل لاہور کے اسکولوں میں ہم نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور تقریباً 1000 اسکولوں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں ہم اسکولوں کو یہ کہتے ہیں کہ پہلا 0 پیریڈ آپ 15 منٹ کے لیے اس کو دے دیں، اور جہاں گھر میں بھی اگر شروع کرنا ہو، ہم بھی آپ دیکھیں گے کہ 15 منٹ سے زیادہ ہم ایک پروگرام کے لیے نہیں لیا کریں گے۔ اور 15 منٹ میں یہی ہے کہ پہلے 4-5 دفعہ استاد عرفی ترجمہ پڑھتا ہے، پھر لفظی ترجمہ پڑھتا ہے، پھر وہ جو اس کے طلباء ہیں، شرکاء ہیں، ان سے کہتا ہے یہ ہر آدمی باری باری سنائے۔ تو ہر آدمی باری باری سناتا ہے، اور اس سنانے کو طلباء کے پاس وہ پارے ہوتے ہیں جن پر ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمے لے آئے نا پارے اسٹوڈنٹ کے پاس جو پارا ہوتا ہے اس میں ترجمہ نہیں ہوتا، لہذا وہ اس پارے سے ترجمہ پڑھ کر سناتے ہیں، یا LED میں سامنے لکھا ہو تو وہ، یا وائٹ بورڈ ہو کلاس میں، بلیک بورڈ ہو، جو بھی ہو، تو اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک پڑھ کے سناتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، دوسرا پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، سب کو آ جاتا ہے۔ یہ تجربہ میں نے زندگی میں کئی دفعہ کیا ہے کہ مثلا کلاس میں اگر 15-20 بچے بھی ہوں تو سوائے کوئی 1-2 بہت جو کمزور بچے سے ان سے بعد میں سن لیں، پہلے آپ ان سے سنیں جو کہ ذہین بچے ہیں۔ تو 5-6 دفعہ استاد پڑھے گا، 5-6 دفعہ پڑھیں گے، تو پھر میرا تجربہ یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ان کو ترجمہ آ جاتا ہے۔ دوسرے دن استاد ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر پچھلا سبق دہرا دیتا ہے، تو اس طرح، اور ہفتے بعد سب سے ساری دہرائی کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم یہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تدریس القرآن کے ذریعے، اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے آج جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کہ ایک پارہ ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ میں یہ خوبی پیدا ہو جائے گی کہ آپ باقی سارا قرآن بھی 70-80% سمجھنے لگیں گے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں آج کا سبق شروع کرتا ہوں۔ ہمارے جو آن لائن سننے والے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے وہ YouTube پر پوچھ لیں۔ تو آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، اور پہلا سبق ہمارا سورہ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا۔ بسم اللہ، با کا مطلب ہے سے، یہ اسم تھا، الف گر گیا، اسم ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اتنے ہیں، تو لوگ بچیوں کا نام ہوتا ہے اسماء، تو اسم کا مطلب ہے نام، بسم سے نام۔ اب دیکھیے میں نے یہ نہیں کہہ رہا نام ترجمہ کرنا، ہم کہیں گے سے نام، اللہ کے نام سے، یہ اس کا بعاملہ ترجمہ ہے۔ لفظی حرفی ترجمہ ہم کریں گے سے نام اللہ، سے نام اللہ۔ الرحمن جو ہے یہ اس کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، روٹ ایک ہے، ایک ہی لفظ کی 2 مختلف شکلیں ہیں۔ رحمان کی عربی قواعد کی روح سے رحمان کا مطلب ہے کہ بہت رحم کرنے والا۔ کیسے عربی میں ہوتا ہے کہ عطشان یا دوسرے لفظ ہوتے ہیں، بہت پیاس لگی ہے جس کو۔ الرحیم وہی لفظ ہے، یعنی رحیم، را ہا میم، یہ دونوں لفظ ہیں۔ الرحیم جو ہے وہ ذات ہے جو ہمیشہ رحم کرتی ہے، جس میں دوام ہو۔ تو ہم اس کا جب لفظی ترجمہ کریں گے، معاف کیجیے ہم رحمان تک چلے گئے، میں یہاں پڑھ رہا تھا بسم اللہ سے نام اللہ
رحمان بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ نہیں، حرفی ترجمہ آپ سیکھیے۔ با سے اسم نام، اللہ اللہ، رحمان بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ پھر سنیے، با سے اسم نام، اللہ اللہ، الرحمان بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ با سے اسم نام، اللہ اللہ، الرحمان بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ آپ نے لفظی ترجمہ سنا، اب اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نام اللہ بہت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ممکن ہے، چونکہ الحمد شریف کا ترجمہ آپ لوگوں کو بھی آتا ہے، لیکن ممکن ہے آپ نے دوسرے لفظوں سے سیکھا۔ دیکھیے، جب ہم چونکہ با محاورہ کر رہے ہیں ترجمہ، تو با محاورہ ترجمے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ لفظی ترجمے کے قریب رہیں۔ مثلا اردو میں آپ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے نہایت رحم۔